أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جمعیت اہل حدیث حصور کی جانب سے جس موضوع پر مجھے بولنے کا، جمعہ خطبہ دینے کا حکم ہوا ہے، وہ ہے ماہ رجب اور اس کی بدعات۔ سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہم اور آپ ہر قسم کی تعریف توصیف بیان کرتے ہیں، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو حی القیوم ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو 6 ایام میں 7 آسمان و زمین کو پیدا فرمانے کے بعد عرش عظیم پر مستوی ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم اور آپ ماہ رجب سے گزر رہے ہیں۔ آج رجب کی 10 تاریخ ہے۔ عربی زبان میں لفظ رجب ترجیب سے ہے، جس کے معنی ہیں تعظیم کے۔ رجب کے لفظ جیم اگر فتح کے ساتھ آئے، رجبن آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، شرمانا۔ شریعت میں رجب کہتے ہیں قمری جو مہینے ہیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، قمری مہینوں میں جو 7واں مہینہ ہے وہ مہینہ رجب کا ہے۔ اور یہ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سچا اور سیدھا اور صاف کلیئر دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں خصوصی طور پر اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اس حدیث، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابتدائے آفرین سے ہی اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے مقرر ہیں، اور اس میں بھی 4 حرمت والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟
حرمت والے مہینے 4 ہیں معلوم ہے، لیکن کون کون سے ہیں اس کی بھی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب البدیع الخلق میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات وخلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی حالت میں آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ 3 متوالیات، پیارا نہیں فرما رہے ہیں کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب وذر الذی بین جمادی وشعبان، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور ایک جو ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں ماہ رجب، جو جمادی الاخر اور رجب کے اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کیے آپ، آخری ٹکڑا ورجب مضر، رجب کی نسبت مضر قبیلے کی طرف اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ وہ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلت میں جو مضر قبیلہ تھا، دیگر قبائل میں سے سب سے زیادہ یہ قبیلہ حرمت والے مہینے کی تعظیم میں مبالغہ کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی اس کی طرف نسبت کر دیا اور کہا کہ رجب مضر۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی، حرمت والے مہینے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرمائے ہیں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ دیکھیے ظلم تو ہر 12 مہینے میں حرام ہے، لیکن اس مہینے کی عزت و حرمت تقدس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کو حرام کرا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم سے کیا مطلب ہے؟ اس کا پہلا مطلب یہ کہ خصوصی طور پر ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ بچا رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس میں قتل کرنا کیسے ہے، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دو کہ ان حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے نفس پر ظلم کرنا سے بچنے کی جو تلقین اللہ رب العالمین فرمائے ہیں سورہ توبہ کی آیت میں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، خصوصی طور پر ان مہینوں میں برائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حرمت والے مہینے میں ایک انسان اگر گناہ کرے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو 12 مہینے میں حرام قرار دیا ہے۔ ظلم حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کی تخصیص کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں برائی، ظلم، زیادتی اور گناہ کا سزا اور اس کے جو ہے گناہ دو گنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ رجب میں، حرمت والے مہینے میں نیکیاں اور عمل صالح کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رجب یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب حرمت کا تقاضا یہ ہے، اس ماہ مبارک جو تقدس کا مہینہ ہے، بابرکت کا مہینہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی گناہ سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے
अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से मुझे और आपको बचनी है, हर किस्म की बिदात और खुराफात से बचनी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि दिगर महीनों की तरह इस महीने में भी बाद मुसलमानों ने बिदात की एक लंबी फहरिस्त ईजाद कर बैठी है। कई कई बिदात और खुराफात की रस्में ईजाद कर ली है, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे की हाजत में, खुतबे हाजत जिसको हम बोलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हर खुतबे हाजत में अल्लाह के नबी की तलकीन होती थी। क्या मतलब इसका? हम्द सलात के बाद बेहतरीन बात अल्लाह की बात है, बेहतरीन तरीका नबी का तरीका है। सबसे बुरा काम दीन में नई नई बिदातें ईजाद करना है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फवरद। जिस शख्स ने हमारे इस दीन में कोई नई चीज ईजाद की और वो चीज दीन में से नहीं है, वो मरदूद है, वो शैतान है। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि मन अमिला अमिलन लैसा अलैहि अमरुना फवरद। जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे दीन में से नहीं है, इस्लाम और शरीयत में नहीं है, कुरान में और हदीस में नहीं है, तो वो भी मरदूद है। ये दोनों हदीस सही बुखारी मुस्लिम की है, और दोनों हदीस का खुलासा ये है कि दीन के नाम पर जो भी बिदात और खुराफात पाए जाते हैं वो खुल्लम खुल्ला बिदात है, उससे दूरी इख्तियार करना है, और वो मरदूद अमल है। अब आइए बड़े इख्तिसार के साथ माह रजब की चंद बिदात इस नुक्ते नजर से हम बयान करेंगे, ताकि हमारे जो आवाम, भोले भाले आवाम हैं, उसको मालूम हो सके कि ये जो बिदात माह रजब में कर रहे हैं ये दीन नहीं है, बल्कि ये खुद साख्ता अमाल है और जाहिलाना रस्म है। सबसे पहली बिदात माह रजब की बिदात में से एक बिदात जो लोगों में राइज है वो है सलातुर रगाइब। सबसे पहले हम इसकी कैफियत बयान करेंगे। जो लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी तरफ से गलत मंसूब कर दी है, कहते हैं कि इस हदीस रगाइब, सलात रगाइब की हदीस में इसके शुरू में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि ये जो रजब है, रजब शहरुल्लाह, शाबानु शहरी व रमजान शहर उम्मती। कहते हैं कि माह रजब अल्लाह का महीना है, और शाबान मेरा महीना है, नबी का महीना है, और रमजान मेरी उम्मती का महीना है। उसके बाद इस हदीस में कुछ झूठे फजाइल जिक्र करते हैं और अपनी बात को नबी की तरफ मंसूब कर देते हैं। सलात और रगाइब का तरीका क्या है जो लोगों में राइज है, बताने से मकसद यह है कि आपको मालूम है कि कैसे कैसे दीन के नाम घोटाला हो रहा है। कहते हैं कि 12 रकात, पहली बात कि जो शख्स रजब की पहली जुमेरात के दिन रोजा रखे और जुमा की रात को मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकात, जुमा के दिन पहले रजब में जुमा की दिन रोजा रखना है, और जुमा की रात को जुमेरात को रोजा, जुमा की रात को मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकात इस तरह अदा करना कि 2-2 रकात करके अदा करना, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कद्र पढ़ना है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। उसके बाद 3 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़ेंगे, उसके बाद 12 मरतबा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद सलाम फिरेंगे। कहते हैं कि उसके बाद सलाम फिरने के बाद 70 मरतबा, कितने मरतबा? 70 मरतबा ये दुरूद नबी पर पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबियुल उम्मी व अला आलिही। उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में भी 70 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह पढ़ेंगे। फिर सजदे से ऐसा उठाकर
सजदे सर उठाकर फिर दुआ करेंगे क्या, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल आज़म। कहते हैं कि जो शख्स इसके बाद जो भी दुआ करे उसकी हर दुआ, उसकी हर हाजत पूरी है। ये झूठी अहादीस, मनगढ़ंत अहादीस बयान करते हैं। इस हदीस के सिलसिले में मुहद्दिसीन के अक़वाल पहले ज़हन में रखें कि यह किस तरीके से झूठ गढ़ के लोगों ने अवाम के अंदर राज किया है। हाफिज इब्ने अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अल जौज़ी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपनी किताब अल मौज़ूआत, बड़ी मशहूर किताब उसकी, जहां मौजू मनगढ़ंत रिवायात को जिक्र करते हैं। जिक्र करने के बाद अपनी किताब अल मौज़ूआत में बयान करने के बाद कहते हैं ये हदीस अल्लाह के नबी पर गढ़ी गई है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन ताहिर अल हिंदी कहते हैं कि सलातुर रग़ाइबी मौज़ूअन बिल इत्तिफ़ाक़, ये जो सलातुर रग़ाइब रजब में जो रस्म करते हैं, मनाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ये बिल इत्तिफ़ाक़ मनगढ़ंत है और मौज़ू है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैह तो इतना कहते हैं कि तमाम मुहद्दिसीन का, तमाम हुफ़्फ़ाज़ हदीस का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये हदीस मनगढ़ंत है, मौज़ू है। अब सोचिए ये किस तरीके से माह रजब में बिदात हो रही है। दूसरी बिदात मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये बिदात आके इससे बचें, मैं भी बचूं, आप भी बचो। दूसरी बिदात माह रजब में मखसूस रोजे रखते हैं और मखसूस फजीलत के वो अकीदा रखते हैं कि इतने रोजे में इतना सवाब मिलेगा। जबकि हम कुरान हदीस का मुताला करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो माह रजब के सिलसिले में खास तौर पर माह रजब के सिलसिले में कोई भी सही रिवायत नहीं मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर इस माह में रोजा रखते थे। हाँ, यहां इससे पहले कि बयान करूं मैं आपके वजाहत कर दूं कि जो लोग जो रोजा रखते हैं हर पीर को, जुमेरात को रखें, नबी की सुन्नत है। और इसी तरीके से अय्याम बीज के रोजा रखें, जिसके रोजे कज़ा वो रखें, कोई हरज नहीं, लेकिन खुसूसी तौर पर रखना कि ये माह रजब में ये फजीलत है, ये अकीदा रखे, तो फिर ये बिदात होगी। आइए कैसे कैसे बिदात है, एक हदीस सिर्फ सुनाता हूं। माह रजब के रोजे की फजीलत में एक झूठी हदीस जो बयान की जाती है वो क्या है मालूम? कहने वाले कहते हैं नबी की तरफ मंसूब करके कि अल्लाह करीम फरमाते हैं, उनका कहना है कि यकीनन माह रजब का महीना अजीम महीना है, और जो शख्स माह रजब में एक रोजा रख ले तो अल्लाह ताला उसके लिए 1000 साल का रोजा लिख देता है। 2 रोजा रख ले तो 2000 साल के बराबर रोजा लिख देता है। 3 रोजा रखे तो 3000 साल का रोजा रख देता है। और 7 रोजा अगर कोई रख ले तो जहन्नम के दरवाजा उनके लिए बंद हो जाता है। और अगर 8 रोजा रख ले तो जन्नत के 8वें दरवाजे से जैसा चाहे दाखिल हो जाए। और अगर 15 रोजा रख ले तो कहते हैं उसकी जो जिंदगी गुनाह है, गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। 15 रोजा माह रजब में रख ले तो उसका क्या है, जो गुनाह है, गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएगा। और आसमान से एक मुनादी आने वाला आएगा और कहेगा तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई है, अब तुम नए सिरे से अमल करो, जो जितना रोजा रखेगा उतना सवाब मिलेगा। ये मुकम्मल हदीस यहां तक बयान करने वाले करते हैं। आप सोचिए इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका जिक्र किया मैं, खुद अपनी किताब अल मौज़ूआत में भी इसको लिखते हैं, नकल करते हैं। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बेहतरीन कौल लगा मुझे, इसलिए मैं नोट किया हूं। कहते हैं कि माह रजब के रोजे के सिलसिले में और माह रजब के कुछ रातों में क़याम करना, इबादत करना किसी भी हदीस से साबित नहीं है, और ये अल्लाह के नबी पर झूठ है, बहतान है। इसके अलावा अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, मिंबर और मेहराब से और भी अहादीस बयान की जाती है, झूठी मनगढ़ंत वाक़यात बयान किए जाते हैं। जबकि हमारे नबी क्या फरमाए हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स भी जानबूझकर मेरी तरफ कोई बात, कोई हदीस मंसूब करे, गढ़े, तो उसको चाहे कि अपना ठिकाना जहन्नम बना ले।
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص بھی نبی نے نہیں کہا ہے، نبی نے بیان نہیں کیا ہے، آپ ہے کہ منہ اٹھا کے بول دے رہے لوگوں کو خوش کرنے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ اس حدیث کو، یہ حدیث تواتر کی حدیث، حدیث سے تواتر بولتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ تقریباً 90 پہ 8 صحابہ اس حدیث کو سے روایت کرنے والے، اتنے مضبوط اور آتھنٹک روایت ہے۔ تو یہ ماہ رجب کی دوسری بدعت۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی ایک اور بدعت شب برات منانا۔ 27ویں رجب کو شب برات مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسراء معراج کا واقعہ ہوا۔ اس سلسلے میں اور نعت خوانی ہوتی ہے، محفلیں سجتی ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے، اس کو ہم جانچیں کیسے؟ اس سلسلے میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ شب معراج کو جو واقعہ ہوا، اس کی تاریخ اور ڈیٹ کے بارے میں اہل علم کے نزدیک بڑا شدید اختلاف ہے، لیکن جو سب سے اہم مجھے قول لگا، اب جو حدیث میں کتابوں میں بیان کیا گیا، زاد الخطیب اور دیگر حدیث میں کتابوں میں کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر 10 اقوال ذکر کرنے کے بعد 10 اقوال سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک قول ہے، کہتے ہیں اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہوا وہ ہجرت سے 1 سال پہلے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول 12 نبوت میں، نبی بنانے کے جانے سے 12 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ، اور یہی صحیح لگتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اور ہجرت سے 1 سال پہلے 12 نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن لوگ کہاں سے کہاں فٹ کر دیے کہ 27ویں رجب کو اسراء معراج ہوا، اور پھر نعت خوانی ہوتی ہے، رات کو پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور صبح کو روزہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس سلسلے میں پہلی بات، دوسری بات یہ کہ اگر ٹھیک ہے، اگر مان لیں، 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ شب معراج جو ہے، معراج کا جو واقعہ ہوا 27ویں رجب کو ہوا، لیکن کہاں معلوم ہوا؟ یہ تو معلوم ہوا، ٹھیک ہے ہوا، لیکن اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رات میں عبادت کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے؟ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری بات صحیح ہے، 27ویں رجب کی اسراء معراج ہوا، لیکن یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ رات کو پوری رات جاگنا ہے، خصوصی طور پر اسی دن جاگنا ہے اور روزہ رکھنا ہے؟ کسی بھی کام کرنے کے لیے شریعت کا مہر ہونا ضروری ہے، تعین کون کریں گے؟ تعین تو اللہ کے نبی کرے گا، نہیں آپ کون ہوتے تعین کرنے والے؟ تو یہ بھی پتا چلا، یہ بھی من گڑت ہے، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو واقعہ اسراء معراج کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے یہ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے شب معراج جو مناتے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بدعات و خرافات ہیں، اور اہم یہ واقعہ مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے درمیان جو 27ویں رجب ہے اس کو مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلاد ہند میں، ہندوستان اور دیگر غیر ہندوستان میں جو لوگ کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگلے دن روزہ رکھیں گے تو 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا، کہتے ہیں ان کا الفاظ ہیں فلا اصل لہ، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، چوتھا بدعت جو بیان کی جاتی ہیں، اور زیادہ بدعت یہ جو موٹے موٹے بدعت، اور بھی بدعت خرافات ہوتے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور آخری بدعت جو اس ماہ رجب میں جو حرمت والے مہینے میں کیا جا رہا ہے، شرم کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمت اور عزت بابرکت اور تقدس والا مہینے میں کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑی شرمناکی کیا ہو سکتی ہے؟ ماہ رجب میں ایک بدعت کیا ہوتے ہیں، رجب کے کنڈے، یہ تو بہت مشہور ہے۔ رجب کے کنڈے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ امام جعفر صادق کے نام پر، اس کے نیاز پر کنڈے بھرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں جو رجب کے کنڈے ہیں، کئی مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کے بعد اس کی میں ڈیپ میں جاؤں گا کیا صحیح کیا غلط۔ میرے محترم بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ایک لکڑ ہارن، جو لکڑی کاٹتے ہیں نا، اس کو لکڑ ہارن، لکڑی کاٹ کے بیچتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص بھی 22 رجب کو، کتنے رجب کو؟ 22 رجب کو میرے نام کی نیاز دے گا اور کنڈے بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کی ہر ضرورت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن امام جعفر کا دامن پکڑ لینا، جو کچھ اگر نہیں پورا ہوا تو میرا دامن پکڑ لیں گا، میں حساب کروں گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ جو واقعہ ہے آپ واقعے سے معلوم کر لیے ہوں گے کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ یہ واقعہ خود من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے کی بحث نہیں ہے، اس واقعے کی بنیاد نہیں ہے، کسی بھی مستند احادیث میں اس کا ذکر تک نہیں ہے، بس واقعہ بزرگوں نے کہا کہاں بھائی بزرگوں نے۔ اور تو اس واقعے کی رجب کے کنڈے کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، یہ کس کی ایجاد ہے، بہت توجہ چاہوں گا، بہت ہی توجہ چاہوں گا میں۔ یہ رجب کے کنڈے یہ کس کی ایجاد ہے معلوم ہے؟ یہ شیعہ حضرات کی پیداوار ہے۔ کیوں ہے آپ وہ بتاؤ۔ امام جعفر صادق کون ہے معلوم ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے نبی کے خاندان نسل میں سے ہیں، اور یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا ان کے 12 امام ہیں، 12 امام میں سے چوتھے نمبر کے امام یہی ہے امام جعفر صادق۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو بات یہ منسوب کر دی گئی ہے نا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس سے بدعت سے پاک ہے اور ایسی بے بنیاد چیزوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہے، بڑے بزرگ شخصیت ہے وہ۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے سکہ جمانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جب دیکھا کہ لوگ منا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیا سازش کی معلوم؟ کہ جب ہم لوگ رجب کے کنڈے منا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اب سنیوں کے درمیان بھی یہ چرچا ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کتاب چھاپی شیعہ حضرات نے، اور اس واقعے کو بالکل بنا سنگار کر سنیوں کے درمیان عام کر دیا۔ دھیرے دھیرے عام ہوتے ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں ہند و پاک میں دیگر ممالک میں آپ بڑے زور و شور سے منائے جاتے ہیں، بالکل کیا عقیدہ، ہر قسم کی پوریاں مٹھائیاں تقسیم کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اب سوچئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ صحابہ ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اور یہ من گھڑت بے بنیاد جو ہے یہ واقعہ ہے۔ اس لیے میں آخر میں ان تمام مباحث کو بیان کرنے کے بعد رجب کی فضیلت میں صرف اتنی بات ذہن میں رکھے کہ ماہ رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہ قرآن میں نہ حدیث موجود ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ میں شروع میں بلا آپ کے سامنے اشارہ کر دیا ہوں کہ ان میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیتوں سے، بدعت و خرافات بچانی ہیں اور زیادہ تر نیکیاں کرنی ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے۔ جو بدعت و خرافات ہوئی ہیں اس کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اہم بات، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو آج میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ اے لوگو میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ سوچئے کہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہوا، اب جا کے یہ سب رجب کے کنڈے اور اس سے شب برات ہوا، شب معراج ہوا، جو بھی بدعت و خرافات ہو رہے ہیں، یہ بات کی پیداوار ہے تو کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ابن الماجشون سے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، بڑی ہی اہم چیز ہے، اس کو لے کر پورے خلاصہ یہی ہے، خطبہ کا خلاصہ اسی ایک جملے میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد ابن الماجشون سے کہ بیٹا دیکھو، اللہ نے دین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے دین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل اور کمپلیٹ کر دیا ہے۔ جو چیز اس وقت ہمارے نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، وہ قیامت تک دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا بھائی؟ اس لیے انسان کو چاہیے، بھولے بھالے میرے نوجوانوں سے چاہیے کہ آپ کو شریعت معلوم نہیں، آپ علم حاصل کرو، آپ جو کہہ رہے ہو کہ کیا کر رہا ہوں، ہر قدم دیکھو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جو نیکیاں کر رہا ہوں، ماہ رجب میں جو چیز کر رہا ہوں، آیا وہ احادیث ثابت ہے، کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک چیز کو، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شعار ہے کہ ہر چیز کو وہ تحقیق کرے، پہلے تحقیق کرے، پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد عمل کرے، ورنہ یہی عمل آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ یہاں آپ روزے سے روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، 27 رجب کو آپ عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پتا چلا سارے بدعتی خرافات ہیں، پتا چلا آپ کو مرنے کے بعد حوض کوثر کا پانی بھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ بدعت کی انجام بھی بہت برا ہوگا۔ کبھی انشاءاللہ بدعت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرما۔ اللہ ہمیں خاص طور پر اس ماہ رجب کی عزت و حرمت اور تقدس کا تقاضا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک میں، اللہ جو بابرکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ اس ماہ مبارک میں ہر گناہ سے، ہر سیئات سے، ہر برائی سے اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو بچنے کی توفیق نہ فرما، ہر نیکیاں کرنے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھ، اور اسی طریقے سے ہم مجھے اور آپ کو مشرکانہ عقائد اور نظریات سے میری اور آپ کی تمام مسلمہ کی حفاظت عطا فرما۔